لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں جس دعا کا تذکرہ فرمایا اس کے 3 حصے اس سے پہلے بیان ہو چکے اور اعادے کے لیے پھر یاد رکھنے کے لیے اسے دہراتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ حتیٰ اذا بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ 40 برس کا ہو جاتا ہے تو اپنے رب سے یہ دعا مانگتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار توفیق دے، اے میرے رب، اور رب کا معنی ہے پالنے والا، تو اس لیے بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے پالنے والے مجھے یہ توفیق بخش کہ جو انعامات آپ نے مجھ پر کیے ہیں میں اس کا شکر ادا کرتا رہوں، اور نہ صرف مجھ پہ بلکہ میرے والدین پر جو انعامات اللہ آپ نے فرمائے تھے میں اس کا بھی شکر ادا کرتا رہوں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ من عمل صالحا ترضاه، اللہ میں وہ کام کروں جس سے تو مجھ سے خوش ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ پوری کائنات اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول فرما لیا ہے تو مجھے اس رب کی قسم پوری کائنات مجھے مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس ایک بات سے کہ ایک سجدہ اللہ نے قبول کر لیا، ایک پائی اللہ قبول کر لے، ایک سجدہ خدا قبول کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خوش ہوا اور راضی ہوا، اور خوش وہ انہی لوگوں سے ہوتا ہے جن کے متعلق وہ جانتا ہے کہ انہیں ایمان ہی پہ موت دینی ہے اور قبر میں حشر میں ان کا کوئی حساب و کتاب ہم نے نہیں پوچھنا، کیونکہ جو اس کے محل میں پہنچ جائے، جس کے لیے وہ دروازہ کھول دے پھر دھکا نہیں دیتا، باہر نہیں نکالتا، اور جو باہر نکالے گئے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ نے انہیں داخل ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے آدمی اس دعا پر غور کرے، اور جب طاقت جوانی اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے۔ اگلی بات کہتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے میرے رب میری اولاد کو ان نیکیوں کا اہل بنا دے جو خاندان میں چلی آتی۔ دادا نیک تھے، نانا نیک تھے، بھائی نیک تھا، بہن ماں نیک تھی، تو بندہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اے پروردگار یا میں خود جو نیک ہوں تو اس نیکی کو آگے منتقل کر دے اولاد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اللہ کے ہاں مقصود ہے،
کہ اولاد کے لیے کوشش کرے، شادی کرے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے تاکہ اچھائی کی نسل کا تسلسل یہ قائم رہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ جب خدا سے مانگنے کے لیے رات کو اٹھتے تھے آخری پہر میں تہجد میں، تو ایسے رو دیتے تھے جیسے بچے روتے اللہ کے سامنے، اور بار بار دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ انل مکدی انل مکدی، اللہ آپ جانتے ہی ہیں میں بھکاری ہوں اور بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، قضا کانا ابی و جدی، میرے والد بھی ایسے حاضر ہوتے تھے، دادا بھی ایسے ہی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، ہم تو نسل در نسل اس در کے بھکاری ہیں، یہیں سے خیرات لیتے۔ جب آدمی پر یہ دروازہ کھل جائے تو سمجھو کہ اس کی عاقبت اور دنیا ٹھیک ہونے کا دروازہ کھل گیا۔ اور جس کو اللہ کی رات کی اس بادشاہ کی خبر مل جائے، ساری دنیا کی صدارت اور وزارت ہیچ ہے، کچھ نہیں جچتا نظر میں، کیونکہ اس نے وہ بادشاہ دیکھی ہوتی ہے جس شہنشاہ کے ہاں یہ سب ادنا غلام ہیں کہ یہ گزارے ہوئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے اصلح لی فی ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی اچھا بنا دے۔ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ خدا اسے امامت کے درجے پر فائز کر دے، خدا خاندان میں اولاد میں اسے عزت دے، اس کا نام باقی رہے نیکی کے ساتھ، خود شریعت میں مطلوب۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما، اور اے پروردگار مجھے متقی لوگوں کی امامت نصیب فرما۔ اور اسی لیے اللہ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اللہ قیامت تک میرا خیر کے ساتھ ذکر لوگوں کی زبان پہ جاری کر دے۔ 4000 سال پہلے کئی انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے رب قیامت تک میرا ذکر خیر لوگوں کی زبان پر جاری رہے۔ آپ ابھی ان کا ذکر کریں گے، کما صلیت علی ابراہیم کما بارک علی سیدنا ابراہیم، خدا نے ان کی دعا سنی اور قیامت تک کے لیے یہ جاری کر دیا ان کا ذکر خیر۔ کوئی حرج نہیں، عہدے اور پیسہ کیا اچھی چیز ہے جب اللہ کے اچھے بندوں کے ہاتھ میں ہو، اور اس سے بدترین چیز کوئی نہیں جبکہ وہ فساق و فجار کے ہاتھ میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا اعوذ باللہ، کعب میں تجھے خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ تجھے پناہ میں رکھے من عمارت السفہاء، جب میری امت میں بے وقوفوں کو حکومت مل جائے کہ تو ان کے ساتھ شریک نہ ہو جائیں۔ انہیں عرض کیا اللہ کے رسول بے وقوفوں کو حکومت آپ کی امت میں مل جائے، تو آپ نے فرمایا ایسا ہو کر رہے گا، لیکن کعب یاد رکھنا جو ان بے وقوف لوگوں کی حکومت میں گئے اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور حکمرانوں نے ظلم کیا اور انہوں نے ان کی تعریف کی، قیامت کے دن ایسے لوگ نہ میرے حوض پہ مجھ سے مل سکیں گے نہ میری شفاعت ان تک پہنچے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور حوض مبارک پر پہنچنا اتنی بڑی سعادت ہے کہ 100 عہدے قربان کر دے، کبھی ظالموں کی تصدیق نہ کرے اور کبھی ان کے جھوٹ کو سچ نہ ہو، وگرنہ قیمت پے کرے گا، اور قیمت دنیا میں بہت اسے ملے گی، محل بن جائیں گے، بینک بیلنس بڑھ جائے گا، کچھ ہو جائے گا، بڑے سے بڑا عہدہ مانا صدر تک پہنچ جائے گا بھائی، مگر
غلط راستہ اختیار کیا تو اس کو دو چیزوں سے محرومی قیامت میں اٹھانا پڑے گی، نہ شفاعت ملے گی اور نہ حوض کوثر پہ جانا ہوگا۔ تو یہ دو کے مقابلے میں پھر یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے اللہ سے دعا مانگنا کہ اے رب یہ چیز میری اولاد میں بھی جاری رہے، عین شریعت میں مطلوب ہے، اولاد ہوگی تو جاری رہے گا۔ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرے، کم بچے ہوں اور کوشش اور کثرت سے کم بچے ہوں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بچے ایسے ہوں جن کی تربیت ہو۔ فتاوی عالمگیری میں جو 1680-90 میں گویا لکھی گئی ہے، پوری 18ویں صدی اس پہ گزری، 19ویں اور 20ویں صدی 300 برس پہلے فقہا نے لکھا۔ اس میں دیکھیے گا آپ عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کوشش کرے کہ اس کی اولاد کم ہو تو یہ جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اولاد کی پرورش اچھی ہو نہیں پاتی، معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کم بچے ہوں تو بھی ٹھیک۔ یہ 350 سال پہلے کا رونا ہے۔ اب دیکھتے تو کیا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ بچوں کی تہذیب اور پرورش یہ ہوتی ہے کہ پچھلے سارے غلط تھے، دادا ماں باپ جو کہتے ہیں سب غلط، اور جو میری عقل میں آتا ہے وہ عین صحیح۔ بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پچھلے لوگ ایسے نہیں تھے کہ وہ نقل مارتے، وہ ٹریڈیشنل لوگ تھے، وہ روایتی زندگی تھی اور وہ ان چیزوں کو معاشرے میں عام کیے ہوئے تھے جن چیزوں سے تربیت ہوتی تھی، جن چیزوں کا پتہ چلتا تھا۔ ہم اس کی ایک آسان مثال دیکھیں، کبھی غور کیجیے گا۔ ابھی ہمارے دیکھے کی بات ہے کہ گرمیوں میں شربت لوگ پیتے تھے، پلاتے بھی تھے، شکر کولا بنتا تھا، اب بھی بنتا ہے شاید، معلوم نہیں یقین سے، لیکن بنتا ہی ہوگا۔ اور اس پیپسی اور ان چیزوں کی بجائے شربت رائج ہوتے تھے، روح افزا دیکھ لیجیے، یہ بھی اسی کی ایک کاوش ہے۔ سردی میں تو کوئی شربت پیتا نہیں تھا، گرمیوں میں شربت پلاتے تھے، پیتے تھے، اور شربت میں وہ تخم ریحان ضرور ڈالتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تخم ریحان کی قدرتی تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کو سکون دیتا ہے، اور قدرتی تاثیر اس کی یہ ہے کہ انسان میں اٹھنے والے جذبات کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ تو گرمی اور اوپر سے اندر کی گرمی، اس وقت مسلمانوں نے کہا کہ تخم ریحان کو غذا میں شامل کرو، گرمیوں میں بچوں کو پلایا کرو، تاکہ اندر سے جو ہیجان اٹھتا ہے اس ہیجان پر کنٹرول کیا جا سکے، مسکن ہے، اسے سکون ملے اور گرمی کا اثر اس کی شخصیت پہ کم۔ اب پیپسی آ گئی اور اس ٹریڈیشن کو ہمارے معاشرے نے بدل دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ برگر آ گئے اور چیز برگر آ گئے، اور ہمارے بچوں نے یہ کھایا اور بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس چیز برگر سے، اس پنیر سے، اس گوشت سے جو توانائی جسم میں پیدا ہوگی بچے کے، اس توانائی کو وہ کہاں خرچ کرے۔ نتیجہ یہ کہ اس توانائی سے مستی پیدا ہوگی، اور جب مستی پیدا ہوگی تو پھر وہ سب کچھ ہوگا جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے۔ پرانے بے وقوف سے تخم ریحان کی بات کرتے تھے، اب تخم ریحان بچے جانتے نہیں ہیں کہ کیا چیز ہے، ان کو خوف پینے سے انکار کر دیتے۔ اور وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا نظام بدل گیا، اور اب تعلیم ہو گئی عام طور پہ، عمومی طور پہ انگلش میں، حتیٰ کہ اردو کے محاورات تک کو نہیں جانتے۔ یہ
بچے پڑھتے ہیں، ٹیچر پڑھاتے ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال. بھلا کوئی پوچھے یہ دنیا میں کب ہے محاورہ یہ منہ اور مسور کی دال؟ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہوگی، یہ محاورہ کبھی بنا ہوگا. اصل بات کیا تھی؟ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ پھانسی چڑھ گئے، اور پھانسی کو دار عام طور سے بولتے تھے. 1857 کی جنگ آزادی، اس پہ کئی جگہ لکھا ہوا ملے گا، جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل دار ہے. دار کا لفظ پھانسی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور منصور پھانسی چڑھ گئے تھے. محاورہ یہ بنا کہ یہ منہ اور منصور کی دار. یعنی شکل دیکھو اپنی، دعوے اتنے کرتے ہو تم اس قابل ہو کہ کل کو تمہیں پھانسی چڑھایا جائے منصور کی جگہ تو تم صبر کر لو. تو محاورہ یہ بنا کہ یہ منہ اور منصور کی دال، وہ بگڑ گیا، یہ منہ اور منصور کی دال ہو گیا. کوئی نہیں کہتا منصور کی دال. ٹیچرز بھی یہی پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈینٹس بھی یہی پڑھ رہے ہیں. پڑھا وہ تو پتا چلے نا کہ اصل بات کیا ہے. تو حکم ریحان ان بچوں سے پوچھو کہ وہی چیز ہے حکم ریحان جسے ملنگا کہتے ہیں. یہ چیز دلایا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اس لیے کہ تربیت کرنی تھی. اس جوانی کے مرحلے سے باپ ماں گزرے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا کہ کیا ہے جان اور کیا طاقت ہوتی ہے. بس چلے تو پہاڑ سے چٹان سے ٹکرا کے سے توڑ دے. وہ کہتے تھے گرمیوں میں یہ کھلاؤ تاکہ طبیعت میں ٹھنڈک پیدا ہو. اب وہ ٹھنڈک پیدا نہیں ہوئی، مستی پیدا ہوئی اس خوراک سے. اس کو کہیں تو نکلنا ہے، باہر کوئی لڑنے کو نہیں ملا تو گھر میں ماں باپ تھوڑے ہیں، بہن بھائی تھوڑے ہیں، ہم سے لڑ لیں کیونکہ غصے پہ قابو تو نہیں رہا. یہ ایک غذا کے بدلنے کا اثر ہے. اور بات کہاں جا پہنچتی؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اس سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اصلح لی فی ذریتی، اے رب یہ تیری بندگی چلی آ رہی ہے، اللہ اسے میری اولاد میں بھی قائم رکھ. انی تبت الیک، اے میرے رب جو کچھ ہو چکا 40 سال کی عمر پہ پہنچنے سے پہلے اللہ میں سب چیزوں سے توبہ کرتا. اصل گر اور علاج ہے بار بار خدا سے رجوع کرتا رہے. این گناہ کی حالت میں بھی اللہ یاد آ جائے اس وقت بھی خدا سے معافی مانگے. یہ استغفار اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت کی اس رات کو ان لوگوں نے شام کو بیٹھے بیت اللہ میں دار الندوہ میں، اور انہوں نے کہا بس ہو گئی. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر میں آگ لگا دی ہے. بچے اور ہماری لڑکیاں دیکھتے دیکھتے مدینہ منورہ نکل گئی، یثرب چلی گئی، خاندان ٹوٹ گئے. اس کا کچھ علاج کرو. اور دارالندوہ نے یہ طے پایا اسے قتل کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبائلی نظام تھا. قبائل میں سے کسی قبیلے کے فرد پہ ہاتھ ڈالنا کوئی بچوں کا کھیل تھا. انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے اسے کچھ کہہ دیا تو پورے ہاشمی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بنو ہاشم سے ٹکر کون لے گا؟ مکہ کی سرداری ان کے پاس ہے، عبد المطلب اس کے دادا تھے، بیت اللہ کے والد تھے، اب ابو طالب ہیں، اس سے ٹکر کون لے؟ ابو طالب کے پاس ابو لہب اب آ گیا تھا. اس لیے ممکن نہیں تھا. ابو جہل نے کہا اس طرح کرو، ہم سارے قبیلے کے جوان لڑکے اکٹھے کرتے ہیں اور ہر کوئی جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار مارے آج رات کو، اور اس کے بعد تلوار خون سے رنگ جائے. اور یہ خون رنگی تلواریں صبح ہوگی، بنو ہاشم شور مچائیں گے اور سب کے سب لڑکے حاضر ہو جائیں. ہر قبیلے کے فرد کی تلوار پہ خون ہوگا. ہم کہیں گے کر لو جو کرنا ہے. 99 اونٹ 100 اونٹ پہ بات رہ جائے گی. بجالنے کا میں دے دوں. آخری حد تک اللہ نے کفر کو موقع دیا بھول جائے. ڈرنا چاہیے اللہ کے اس مکر سے، اللہ کی اس تدبیر سے، اس چال سے کہ کبھی کبھی گناہ پہ اللہ آدمی کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور وہ ڈھیل مل جاتی ہے. آدمی سمجھتا ہے خدا کو پتہ ہی نہیں. اللہ نے کہا ان ربک لبالمرصاد، لوگوں تمہارا رب تمہاری ٹو میں رہتا ہے، ساتھ میں رہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہوا. یہ اور انہوں نے سب نے گھیراؤ کر لیا، اور گھیراؤ
بیت اللہ میں گئے اور بیت اللہ کے پردے پکڑ کے ملتزم پہ کھڑے ہو کے رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو عذاب نازل کر ہم پہ، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، ہجرت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ آیات نازل کی۔ اللہ نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ جیسی شخصیت مکہ میں ہو اور آپ کے ہوتے ہوئے ہم مکہ پہ عذاب بھیجیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے ان کو مانگنے پر بھی عذاب نہیں۔ اور دوسری بات اللہ نے کی وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ انہیں اس وجہ سے بھی عذاب نہیں دیتا کہ جب تغفرون، یہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کافر کو استغفار خدا کے عذاب سے بچاتا ہے دنیا میں، مومن کا استغفار دنیا اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرتا رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے دعا مانگتا ہے کہ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اللہ میں توبہ کرتا ہوں 40 سال کی عمر تک جو گناہ ہو گئے خدایا تو معافی دے، اور اللہ میں مسلمان ہوں، ایمان میرے پاس ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ ہے وہ دعا جو مانگنی چاہیے، اور اس دعا پر کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ اللہ نے اگلی آیت سے فرمایا، وائندہ انشاءاللہ بات